الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة عليكم توجہ ہے بات شروع کی جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس وقت تک جو گفتگو ہوئی اس کا لب محضر 3 جملوں میں سمٹ سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ قرآن میں شفا نازل نہیں ہوئی، قرآن میں سے شفا نازل ہوئی۔ ننزل فی القرآن نہیں، ننزل من القرآن، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے۔ اور دوسرا یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ شفا کے لیے بدن میں صلاحیت شفا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ شفا کی بجائے نقصان ملتا ہے، اور ملتا کس کو ہے؟ ظالم کو، اور ظالم وہ ہے جو 14 میں شک رکھتا ہے۔ ہاں بس 2 منٹ چاہیے مجھے، اور آسان بات ہے۔ عناصر اتنے ہیں جتنی آپ کی سانسیں، یعنی یہ جو بنیادی طور پر آپ 4 عناصر سنتے ہیں، اس میں بھی ایک ایک عنصر میں اللہ جانے پھر کتنے کتنے عناصر ہیں۔ وہ میں اس وقت کیونکہ علم طبیعیات پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا میں، یعنی آپ یہ دیکھ لو، پانی ہے، ایک عنصر گنتے ہو نا، لیکن 2 گیسیں تو اس میں بھی مانتے ہو۔ ہاں تو اس یعنی یہ جو بظاہر 4 عنصر ہیں، یہ ڈاکٹر سلمان اس پر میں تمہیں ڈاکٹر کی حیثیت میں گواہ بنا رہا ہوں، کسی مجلس میں میں بحث کر کے بتاؤں گا کہ در حقیقت 4 عناصر میں 72 عناصر ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ بنیادی طور پر نقوی صاحب 4: پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ بس آسان یہ ہے کہ 2 عنصر ایسے ہیں جن میں اللہ نے شفا رکھی، اور 2 ایسے ہیں جس میں مرض رکھا۔ اور یہی تو اس کا کمال قدرت ہے کہ ضدین ملا کے چلا دیتا ہے۔ یہ کبھی یاد کرائیے گا، امیر کائنات نے فرشتوں کی تخلیق پر دیر بھائی بحث کرتے ہوئے بتایا کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ اعلیٰ من الثلج واسفلہ من النار لا یذیب ھذا ھذا ولا یطفی ھذا ھذا۔ فرمایا اس کا اوپر والا بدن برف کا ہے، نچلا بدن آگ کا ہے، برف آگ کو نہیں بجھاتی، آگ برف کو پگھلا نہیں سکتی۔ ہاں تو 2 شفا اور 2 مرض۔ پانی میں شفا ہے، ہوا میں شفا ہے، اور یہ بات
کہ اگر بھائی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے کی حیات کا ضامن ہے پانی، جس میں حیات چھپی ہے۔ شفا تو سلمان چھوٹی سی چیز ہے، اور اسی طرح ہوا ہوگی تو سانس لوگے، تو جو سانس کی ضمانت ہے شفا اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے۔ آگ میں بھی مرض ہے اور مٹی میں بھی بیماری ہے۔ آگ کو تو ہر کوئی شخص سمجھتا ہے، یعنی آگ تو پھر آگ ہے، اگر حرارت بڑھ جائے تو کم از کم سردار صاحب بخار ضرور ہو جاتا ہے، یعنی حرارت بڑھنے سے جگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور خاک کا عنصر غالب آنے سے تلی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور معدہ دونوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آگ والی بیماریوں سے گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاں بس امید ختم ہونے والی ہے ملک۔ تو شفا پانی میں، ہوا میں، اور بیماری آگ میں اور مٹی میں نہیں۔ تمہارے پاس کوئی بچہ لایا جائے، یہ جی سوکھتا جا رہا ہے، پیٹ لٹکتا جا رہا ہے، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، الٹیاں کرتا رہتا ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، تم فوراً کہو گے یہ بچہ مٹی کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو مٹی بیمار کرتی ہے، شفا نہیں دیتی۔ سر اٹھاؤ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک ایسا بھی ہے جس کی زیارت میں یہ جملے ہیں۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سر سے تو نہیں گزر گئی ہے؟ سلطان کربلا کی ظاہری بے زیارت میں یہ جملے ہیں، السلام علی من جعل الشفاء فی تربتہ والاجابۃ تحت قبتہ، سلام ہو اس پر جس کی خاک میں شفا رکھی گئی۔ جو چیز بیمار کرتی ہے وہی چیز حسین کی ملکیت میں آئے شفا کی ضامن ہو جاتی ہے۔ العظمت للہ۔ ہر خاک کھانا امجد حرام ہے، شرعاً حرام۔ وہ لاہور کی نہیں، مکے کی کیوں نہ ہو، وہ مدینے کی کیوں نہ ہو، وہ نجف کی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ اور ملک اور خان صاحب لوگ حیران ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں حرام ہے؟ بھائی حرام اس لیے ہے، ان اللہ خلق آدم من تراب، تیرا باپ آدم مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کھانا ایسا ہی ہے جیسے آدم کا گوشت کھانا۔ جو پہلے بڑی بات جی یہ نہیں گویا آدم کا گوشت کھایا جا رہا ہے، جس کے شہر کی مٹی شفا ہے، ماننا پڑے گا اس کا تخلیق آدم سے کوئی رابطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں میرے محترم سامعین؟ تو جس کی جاگیر طبیعت آدم سے جدا ہے،
طینت آدم سے جدا ہے، فطرت آدم سے جدا ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، وہ خود اولاد آدم کی طرح پیدا ہوا ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. سرکار سلطان کربلا کے اپنے خطبے میں یہ جملے موجود ہیں. جب آپ نے زمین خرید کی ہے کربلا کی تو وہاں غازریہ کے نقوی صاحب شیوخ اور سرداروں سے مولانا خطاب کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا یا شیوخ العراق و اہل الحجاز قد اشتریت منکم الارض التي جعل اللہ فیہا البرکۃ والشفاء وجعلها معقلا لشیعتنا ومیراج اہل السماء. فرمایا اے عراق کے بزرگوں، اے صاحبان عقل و خرد، میں نے تم سے زمین خریدی ہے اس لیے کہ اس میں میرے اللہ نے برکت اور شفا دونوں رکھ دیے ہیں. اللہ نہیں بلکہ اور یہاں جا کے ایک سننے والی بات ہے، زمین تو پہلے بھی تھی، پہلے بھی تھی. ہاشمی طارق اس سے پہلے اس میں شفا نظر نہیں آئی، جو ہی حسین کی ہوئی. حقیقت شفا سننا ہے تو جاگتے رہنا. جو ہی حسین کی ملکیت میں آئی، شفا کی ضمانت بن گئی، بلکہ سراپا شفا بن گئی. اور جہاں شفا ہو وہاں وبا نہیں ہوتی، وہاں مرض نہیں ہوتا، وہاں بیماری نہیں ہوتی. مرض اور وبا کس میں ہے؟ آگ میں ہے. حسین نے اپنی دھرتی کو شفا بنا دیا ہے، یعنی گویا مرض اور بیماری یہاں آگ کا کوئی عمل دخل نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جس کے دل میں حسین ہو قیامت کو جہنم والی نہیں جلاتی، ماتم کرتے ہوئے دنیا والی نہیں جلاتی. ارادے ہاں جی یہ خاک ظہیر بھائی باعث شفا نہیں، عین شفا ہے. شاگر بھائی اس میں ایک ساجد حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ناود علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائے، معینن نہیں اونن. تو علی کو مددگار نہیں مدد پائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ علی مددگار نہیں، پالنے والے تو نے میرے مولا کو مدد کیوں بنایا؟ کہا میں اپنے بندوں کی مرض جانتا ہوں، جو یہ کہیں گے کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے. تو
تو علی میری طرف سے مددگار نہیں بلکہ مدد ہے، اور یہی کچھ حسین کر رہا ہے۔ جعل اللہ فیہا البرکۃ والشفاء، اس مٹی میں برکت بھی ہے اور شفا، یہ سراپا شفا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ یہ تو ظہیر بھائی والے عشرے میں نے بتایا تھا کہ مانوی اسم اعظم یقین ہے، اور نہ کوئی سب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، ورد کیا جاتا ہے یا یقینو۔ جی یقین نہ ہو ہر اسم بے اثر ہے، یہ تو تمہارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، تم اس خاک کا وہ احترام نہیں کرتے جس کی وہ حقدار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی ہاں، جو حق رکھتی ہے احترام کا وہ کرو، تقاضے پورے کرو، موت ٹال دے گی۔ اس میں برکت بھی ہے، شفا بھی۔ حسین کہہ رہا ہے میں نے یہ زمین خرید کر دی، اور اس میں آج کے بعد برکت بھی شفا بھی۔ سر اٹھانا، وَجَعَلَ اللَّهُ مَاقِلَ لِشِيَّتِنَا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، اور ان قریب یہ خاک ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی۔ وغیرہ بھی آگے آ جاؤ، جگہ پڑی ہوئی ہے، آ جاؤ۔ ہاں میرا ترجمہ اگر پسند نہیں مرضی کے عالم سے کرا لینا۔ ماقلن، پناہ گاہ، کس کے لیے؟ لیشیتنا، ہمارے شیعوں کے لیے، اور جاگنا ہے۔ وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، اور ان قریب یہ خاک آسمان والوں کی معراج ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یعنی سوچنے والی بات ہے مولوی صاحبان۔ سردار صاحب ملک اور پستی سے بلندی کی طرف کی معراج تو سنی تھی، پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یعنی لفظ معراج ہے ہی عروج سے، اور عروج مانی بلندی، رفعت، اوپر کی طرف جانا، یہ معراج ہے۔ اور حسین کہہ رہا ہے کہ میری زمین ان قریب اہل سماؤ کی معراج بننے والی ہے۔ مولا تیرے کئی موالی ابھی سست نظر آ رہے ہیں، مجھے کھول کے بتا، معراج تو بلندی ہے، تو پستی کو معراج کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز شبیریائی ہزیان نہ پک، معراج ہے ہی توحید سے بلا فصل ہو جانا۔ اگر وہ وہاں ملے تو وہاں معراج ہوتی ہے جب وہ کربلا میں آئے گا۔ معراج تو وہی ہوتی ہے جہاں وہ ہوتا ہے۔
اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ آج ظاہر بھائی راز کھل رہے ہیں بڑے بڑے ہیں. ایک معراج یہ ہے کہ جانے والا اسے وہاں جا کے مل رہا ہے. اور ایک معراج یہ ہے کہ وہ کربلا آ کے حسین سے مل رہا ہے. جو ہے حسین سے. ہاں کامل الزیارات کتاب کا نام ہے, کامل الزیارات. شیخ ابن قولوہ علیہ رحمہ شیخ کلینی کے بھی استاد ہیں. پونے 1200 سال پرانی کتاب ہے, آج کل کے کسی مولوی کی نہیں لکھی ہوئی. اس میں یہ حدیث ہے تمہارے امام ششم کی کہ ایک بندے سے سرکار صادق نے پوچھا, اے کبھی کربلا گیا ہے زیارت کرنے؟ مولا آج تک نہیں جا سکا. چہرہ پر جلال ہو گیا. فرمایا اللہ تزورو میں یزورہ اللہ من فوق عرشہ. اور بدبخت اس کی زواری نہیں کرتا جس کی زواری عرش چھوڑ کے اللہ کرتا ہے. اب فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں اللہ جانے راز کیا ہے, لیکن حقیقت سلمان روز روشن کی طرح ہے نبی صاحب کہ جو وہاں گیا ملنے اسے بھی تم جانتے ہو. میرا ملک اور اس میں کوئی مشورہ خان صاحب شامل نہیں تھا کہ اپنے محبوب کو وہاں بلا, اور حسین سے خود ملنے آ. وہ تو شفیق زیدی بھلا ہو, ہم دعائیں دے سکتے ہیں, گو کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج کہاں ہیں. سلطان کربلا کا کہ اس نے خود میدان کربلا میں مسئلے کو حل کر دیا. 1 2 5 10 12 کوششیں وغیرہ کوئی اللہ نے کی ساجد کہ حسین امتحان روک لے اور تیرے درجے میں کوئی کمی نہیں. فرمان نہیں, فرمان نہیں. حسین وہ کیوں؟ وہ دیکھ 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی نبی دل میں سوچ سکتا ہے حسین اس مرتبے کا حقدار تو نہیں تھا, اللہ نے ویسے دے دیا. میں ثابت کروں گا حق ہے میرا. اس نے کہا 12ویں دفعہ اللہ نے پوچھا آخر حسین مقصد کیا ہے؟ ترکت الخلق ترا فی ہواک واتمت العیال لکی اراک. شامیوں کی جرت تھی وہ میرے بچے یتیم کرتے, میں نے خود کیے. میں نہ چاہتا یہ کر نہیں سکتے تھے, اور کیے اس لیے لکی اراک, تجھے بے حجاب دیکھنا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں گھبرا تو نہیں کہ میرے سامنے باہر والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ ہاں لکھا ہے ارا کا. اب یہ جگر شاکر رضی حسین کے علاوہ میں نہیں کہا سکتا ہے. ہاں اور یہی سے تو تمہیں حقیقت شفا نظر آئے گی. اللہ کا اپنا نام میں پھر یہی واپس آتا ہوں, بھولنے لگوں تو یاد دلا دینا کیونکہ رٹا ہوا تو ہوتا نہیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے نا شافی. دعائے کمیل میں ظہیر بھائی یہ جملے آتے ہیں یا من اسمہ دواؤن و ذکرہ شفاؤن. اے وہ ذات جس کا اسم دوا ہے اور ذکر شفا ہے. لاہور والوں آسان کروں, اللہ کا اسم دوا اور اللہ کا ذکر شفا. اور پانڈو سٹریٹ کے اس ممبر سے نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک غضن فرزامن, تمہارے اس گلی سے لے کر اللہ کی عدالت کی گلی تک غضنفر کی ضمانت, سوائے 14 کے مجھے کہیں یہ دعویٰ دکھائی ہی نہیں دیا. وہ کہتے ہیں اس کا اسم بھی ہم ہیں, اس کا ذکر بھی ہم ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا اسم بھی ہم, اس کا ذکر بھی ہم. اور یہی خطبہ جو میں نے سرکار وفاق میں سے بتایا کہ یہ زمین شفا ہے اور اہل سما کی معراج ہے. اس کا جو پہلا جملہ ہے اس میں پتہ ہے کیا کہا ہے مولا نے؟ اللہ کی حمد کرتے ہوئے الحمدللہ الذی بَعَثَ لِإِرْشَادِ الْعَوَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِحِفْظِ النِّظَامِ الْأَوْصِيَاءِ وَاخْتَرَعَنَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارِ وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى. فرمایا حمد ہے, لیکن ترجمہ تب کروں گا اگر سارے گواہی دے دو, یقین دلا دو کہ تھکے نہیں ہو. حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور نظام کی حفاظت کے لیے ولی بھیجے. بعث لإرشاد الانام الانبیاء, ارشاد انام کے لیے, مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء. ولحفظ النظام الاوصیاء, اور نظام کی حفاظت کے لیے. نظام چلانے کے لیے صرف نہیں, اب ذہنوں میں تو خان صاحب میں ملک اور آ نہیں سکتا, میں نے تو لفظ ہی بھیجنے ہیں. حفظ نظام کے لیے, نظام بچانے کے لیے. اور بچاتے کیسے ہیں؟ رسول سے پوچھا گیا تھا متى تقوم الساعة, اور یہ 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها, جس دن سورج مغرب سے نکل آیا قیامت آ جائے گی. علی نے نکالا بھی صحیح, قیامت بھی نہ آنے دی.
ہاں جی، حالانکہ نظام کو پاش پاش ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہونے دیا، حفظ نظام کا جو ضامن تھا۔ ادھر والوں ٹھیک ہو؟ اپنے محلے کو جگائے رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی۔ نقوی صاحب یہ جملہ جاگ کے سننے والا ہے، اور یہ جملہ نہیں بلکہ جملہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک تو یعنی اجمال سے جملہ ہوتا ہے، اور ایک جملہ یعنی سب کچھ سب کچھ اسی میں بند ہے۔ فرماتے وَاخْتَارَ آنا من نور الانوار الذي تنورت منه الانوار وخلق لنا الاسماء وجعل لنا اسماءه الحسنى۔ حمد ہے اس خدا کی جس اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اختراع کیا۔ کس سے اختراع کیا؟ من نور الانوار الذی تنورت منہ انوار، اس نوروں کے نور سے جس سے نور بھی نوری ہوئے۔ اور اب جس فکرے کا ترجمہ کرنے چلا ہوں میں، کسی نے بھاگنا ہے تو بھاگ لے، جانا ہے تو چلا جائے۔ نہیں تو پھر میں ترجمہ کرنے چلا ہوں، کر دوں۔ فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ، اور جتنے بھی اس کے اسماء ہیں وہ اس نے ہمارے لیے خلق کیے۔ واہ واہ واہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، حسین کی زنجیر زنی پہ اعتراض کرنے والوں پہ تا قیامت لعنت، حسین کے ماتم پہ اعتراض کرنے والوں پہ تا قیامت لعنت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ پلے پڑھیے بات، پلے پڑھیے بات۔ فرمایا وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ، اس نے اسماء ہمارے لیے خلق کیے۔ تم تصور میں جو بت تراش کے بیٹھے رہو، جی نہیں کیا تصور کرو گے اس کا؟ وہ غضنفر نہیں، اللہ ہے۔ بدن وہ نہیں رکھتا، حواس میں وہ نہیں آتا۔ تمہارے پاس سب سے بڑی چیز ادراک ہے، اور ادراک محیط ہے مدرکات پر، وہ ادراک سے آگے ہے۔ امیر کائنات فرماتے احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، جیسے وہ نگاہوں سے چھپا ہوا ہے ویسے عقلوں سے بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کیا تصور کرو گے؟ تیری مرضی، تو لاکھ کہتا رہے یا رحیم، یا غفور، یا کریم، یا رزاق، یا باسط، یا شافی، یا معافی، یا کافی، حسین کہتا ہے یہ دائرہ ہم سے ٹکراتا رہتا ہے۔
ارادے وہ جو پیچھے بیٹھے ہو جیتے رہو، سر اٹھاؤ میرے طرف دیکھو، ہے میرے مولا تو نے کہا ہم نے مانا، تمہاری صداقت کی گواہی اللہ ان الفاظ میں دے رہا ہے۔ اہل بیت سے نبی صاحب خطاب کر کے سورہ زاریات میں کہہ رہا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اے آل محمد مجھے پروردگار ارض و سما کی قسم، میرا قرآن بھی ویسے سچا ہے جیسے تم سچے ہو۔ کیا صداقت ہے؟ کیا صداقت ہے؟ ہاں تو اتنے بڑے سچے کی بات پر ہم شک کیسے کریں؟ آپ نے کہا خالق لنا الاسماء، اللہ نے اسماء ہمارے لیے خلق کیے۔ مولا ہمیں تو مولویوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کے اسماء حسنی ہیں، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ذیان پاک یہ ہمارے اسماء ہیں، وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى، اس کے اسماء حسنی ہم ہیں۔ جی اس کے حسین ترین نام جو سمجھ میں آگئی بات؟ فرمایا اس کے اسماء، اور ویسے بھی نبی صاحب وہ اللہ ہے نا، اس کی کسی جہت کو مخلوق سے ملنا نہیں چاہیے۔ اب وقار نقوی اللہ کا وہ نام بتاؤ، یہ جو مشہور ہے، جو حروف تہجی کے علاوہ کسی حرف سے ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کا نام بھی حروف تہجی سے ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہمارے نام بھی حروف تہجی سے، اس کے بھی حروف تہجی سے۔ نہیں یہ مخلوق کی صفت ہے، اسی لیے مخلوق کی طرف جاتے ہیں۔ جو اس کے اسماء حسنی ہیں وہ کسی جیسے نہیں ہیں، اسی لیے ان میں میرے خیال تھک گئے ہو تم، سامنے والا محلہ تھک گیا ہے واقعی نہیں؟ بشر کا علم جتنا زیادہ ہو ناقص ہوتا ہے۔ یہ 14 ہیں جن کا علم کامل ہے، کیونکہ یہ عالم نہیں ہے۔ میری پڑھی ہوئی مجالس اگر یاد رکھا کرو تو بہت کچھ بچت ہو جا کر۔ میں تمہیں امیر کائنات کا فرمان سنا چکا ہوں، اور معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب کے حوالے دے دے کے بتا چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں میں عالم نہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ ہاں جی تو انسان کا علم ناقص ہوتا ہے، جتنا بڑا علامہ ہو، جتنا بڑا عالم ربانی بن جائے۔ فرمان ہے لِكُلِّ جَوَادٍ قَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٌ، ہر گھوڑے کو کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگتی ہے، چاہے 10 کروڑ کی قیمت کا ہو۔
اور ہر عالم سے کہیں نہ کہیں ہذیان نکلتا ہے، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ یعنی فیصلہ کر دیا ہے، ہذیان عالم بولتے ہیں، علم نہیں بولتا۔ ہم نے جو کلیے بنائے ان میں اکثریت والے کلیے غلط۔ اب یعنی انسان کی فصل ممیز، ٹھوکر تو لگے گی، مذہب اسلام ہے، کلیے ہم نے یونان والوں سے لیے ہیں۔ کیا ہے یہ فلسفہ، منطق، میزان کیا ہے؟ یونان سے لیا گیا ہے، اور یہ یونان والوں کا بنایا ہوا کلیہ ہے کہ انسان کی فصل ممیز نطق ہے، یعنی حیوان ناطق کو انسان کہتے ہیں۔ 2 سال کی عمر تک جب تک بچہ نہیں بول سکتا تب تک تو وہ انسان نہ ہوا۔ یا جو ماں کے پیٹ سے ہی گونگا پیدا ہوا وہ تو انسان نہ ہوا۔ جبرن سنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہاں یہ تو ادھر ہاتھ ڈالو گے تو نکلے گا کچھ۔ تو اسی طرح یہ کلیے بھی تم نے بنا لیے۔ اس کی تعریف میں وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، حالانکہ وہ خود قرآن میں سورہ صافات میں کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، زمانہ جو میری صفتیں بیان کر رہا ہے میں اس سے منزہ ہوں۔ ہاں ہم نہیں کر سکتے صفتیں بیان۔ ایک اشارہ ہے، شرح نہیں کروں گا، قسمیں دو گے تو نہیں کروں گا، صاحبان اشارت کے لیے، جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے، تیرا رسول کہتا ہے کہ اے میرے اللہ تیری صفت بیان نہیں ہو سکتی، انتا کما اثنیت علی نفسک، یہ مشہور حدیث رسالت ہے، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے نفس کی ثنا خود کی ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں میں واہ کہتا ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، جیسی ثنا تو نے اپنے نفس کی ہے بس تو ویسا ہی ہے۔ ہاں تو یہ نام ان کے ہیں، اور میرے مولا علی کا فرمان ہے، وہ خود میں فرما رہے ہیں خلعنی بے اسمائہ، جب خیبر شکر کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے اسماء کی خلعت بنائی، پوشاک بنائی، لباس بنایا اور مجھے پہنا دیا۔ خلعنی، مجھے خلعت پہنائی، بے اسمائی، اپنے اسماء کی، یعنی یہ اسماء علی کا لباس ہے۔
لباس ہے، میں مجلس کے بعد جا کے اتار دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ لباس ہے میرا، جب چاہوں پہن لوں، جب چاہوں اتار دوں۔ اور حلال زادوں کی طرح سننا، ہو سکتا ہے کوئی سوالی آئے، نیاز حسین یہ لباس مجھے دے دے۔ سمجھ میں آیا بات؟ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو وہ کسی اور کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ ٹھہرو میں سردار صاحب یاد دلاتا ہوں، ایک نام ہے جو تم اس کا کہتے ہو قادر، ایک نام اسی کے ساتھ اس کا دوسرا ہے قدیر، ہے نا؟ ہاں، وہ صاحب قدرت ہے، اس کا نام ہے عزیز، وہ صاحب عزت۔ یہاں عزت کے معنی وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، غلبہ، عربی میں عزت غلبے کو کہتے ہیں۔ وقت نہیں، میں چل بس ایک آیت پڑھتا۔ اچھا، تو عزیز ہے، کیا کرتا ہے اس نام سے؟ کہا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ کہتا ہے یہ جو سورج چل رہا ہے یہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ میں تقدیر کا بھی مالک ہوں، صاحب عزت بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں۔ یعنی یہ تین نام سورج کو چلاتے ہیں، اور ان کو اگر کسی نوکر پہ تھوڑی سی خوشنودی آ جائے تو وہ پہروں کے حساب سورج کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں بس یہی کہنے لگا ہوں کہ جن کا بلال اس کے تین ناموں کی خیرات رکھتا ہو، اللہ جانے انہیں سلمان کو کیا دیا ہوگا۔ العظمت للہ۔ جی، اور چونکہ یہ لباس ہے ہمارا، ختم کروں میں اپنی بات کو، کیونکہ یہ نام ہمارے ہیں، لباس ہمارا ہے، اور اسی میں نام ہے شافی۔ تو ہم دیں گے، چونکہ ہم
شافی ہیں، اس لیے ہم نے اپنی خاک میں شفا رکھ دی ہے۔ اور بس اب نتیجہ بھی دے رہا ہوں، پھر وہیں آ رہا ہوں جہاں سے بات میں نے موڑی تھی، چھوڑی نہیں تھی، موڑی تھی، وہیں پھر ڈانڈے ملا رہا ہوں۔ اور ہم نے اس خاک میں ایسا ایسا کچھ ملا دیا ہے کہ اسے عرش بھی اس خاک کے مقابلے میں اچھا نہیں لگتا۔ اور آؤ اور حسین کہہ رہا ہے خبردار کہیں کوئی جاہل میرے نانا کی شان میں گستاخی نہ کرے کہ نانا تو معراج کے لیے عرش پہ گیا، یہ نواسا کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کہتا ہے اگر میں نے اس وقت کربلا خرید لی ہوتی تو میرا نانا بھی معراج کے لیے یہاں آتا۔ فرمایا اگر اس وقت بھی میں خرید چکا ہوتا تو پھر حبیب اور محبوب یہاں ملاقات کرتے ہیں۔ اور اسی کو جب سوچو گے تو پھر وہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بچے نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھانے دیا۔ حسین کی معراج ہے پستی کی طرف، یعنی زمین پہ وہ معراج کرواتا ہے، اور میرے سامعین کی اکثریت کے سروں سے گزر گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج، السجدہ تو معراج الارکان، سجدہ ہے ارکان کی معراج، جو پڑھ رہا ہے وہ ہے صاحب معراج۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ ارکان کی معراج، پڑھنے والا نبی صاحب معراج۔ اور قرآن پڑھو من اللہ ذل معارج، اللہ کہتا ہے میں معراجوں کا مالک ہوں۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ ارکان کی معراج، پڑھنے والا صاحب معراج، جس کی نماز ہے وہ معراجوں کا مالک۔ اور پستی میں معراج چونکہ حسین کراتا ہے، اترے گا تو سر اٹھائے گا نا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ ہاں کل تم بھی 10 منٹ پڑھو گے میری دعوت پر، کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ سلطان العلماء کی صحت و سلامتی اور دیگر علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी हकीकत काहिरा है, लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, तो शाम वाली राजी नहीं होती। हाँ। मैं नहीं जानता, चूंकि ये सिर्फ अकीदा ही नहीं तहकीक भी है, अल्लाह जाने किसके दाएं किसके बाएं बीमार करबला मौजूद होगा। हाँ, और मौका तो ये नहीं था, लेकिन सिर्फ एक फिक्रा अब मुझे कहना पड़ गया है कि जब इसको बीमार करबला कहा जाए तो फिर ये ना सोचा करो जो खुद बीमार है हमें शिफा क्या देगा। अल्लाह खुद नहीं खाता मगर खुदाई को खिलाता है। और फिर सज्जाद जिस्मानी बीमार नहीं है, वो तो गैरत का मरीज है। सज्जाद की बीमारी का नाम पर्दा है, सज्जाद की बीमारी का नाम ज़ैनब की बेरिदाई है। अल्लाह अल्लाह। बस मौला मैं तुम्हें दुआएं दे सकता हूं कि जो जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में अश्कबार न हो। इब्न ज़ियाद लईन का दरबार है। बस मेरा काम याद दिलाना है, दो लफ्ज कह के मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। मिसल पढ़ते पढ़ते मलऊन ने सर उठाया, जमाना कहता है रोते क्यों हैं, बखुदा मुझे इबरत होती है आसमान गिरा क्यों नहीं, ये निजाम शम्स व कमर चल क्यों रहा है। शराबी ने सर उठाया, कह लगा दरबार वालों, तुम में से किसी ने अगर अली से कोई बदला लेना हो यकीनन, चूंकि तुम तो आजादार हो ना, इसलिए तुम्हारी चीखें अभी से निकल गई, लेकिन मुझे अगला फिक्रा रुलाता है। हरामी कहता है जिसने अली से कोई बदला लेना हो, आज अली की औलाद मेरे दरबार में लावारिस खड़ी है। आज औलाद अली का वारिस कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बदला ले सकते हो। दरबार के कोने से एक शख्स खड़ा हुआ। हाँ, बाकी पाकिस्तानी ने इसका नाम एहसान लिखा है। कहने लगा इब्न ज़ियाद, मैंने अली से तो बदला नहीं लेना, हुसैन से लेना है। वो क्या? मैं भी मैदान करबला में था 9 मुहर्रम ज़ोहरैन के बाद। हुसैन ने एहतजाजी खुतबा दिया हमें, मेरी हुसैन से तल्ख कलामी हुई के लिए ताजियाने का इशारा किया, ऊंटनी ने सर बचा लिया, वो मेरी पुश्त पे लगा। बस मुझे हुसैन से उस ताजियाने का बदला लेना है। अब अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, सज्जाद अब मेरे भाई के सर को ताजियाने मारे जाएंगे। सज्जाद क्या मेरे मरे हुए भाई से बदला लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। सज्जाद ने कहा फुफी अम्मा घबराए नहीं, मैंने बाजार में दादा के बदले दिए, दरबार में बाबा का बदला नहीं दे सकता। कोई नहीं छुएगा तेरे भाई के सर को। मौला ने कहा अय बंदा खुदा मेरे करीब आ, मेरे हाथ पा बंद हैं, मैं कुर्ता उठा नहीं सकता, मेरा कुर्ता मेरी पुश से उठा और एक की बजाय जितने ताजियाने तू चाहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितने तेरा दिल चाहे
میری پشت پہ مار لے، بس میں رونے والا منبر چھوڑنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روتے رہو گے۔ بلا تشبیہ اس نے تازیانہ لیا، بلا تشبیہ میرے مولا کے پیچھے آیا، کتابیں بتاتی ہیں کبھی سجاد کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ کافی دفعہ جب ایسا کیا، ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں؟ تازیانہ زمین پہ پھینک کر کہا ماروں تو کہاں ماروں؟ اس کی پشت پہ تو ایک تازیانے کی جگہ خالی نہیں۔ اللہ جانے کربلا سے یہاں تک آتے آتے شمع حرامی نے کتنی تاریخ کربلا لکھ دی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله إلى القوم الظالمين۔ مارے الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، مانی اشراقی مسائل کو شفیق بولے سے مشرف فرما، مومنین مومنات